خوراک بن جاتی ہے، غذا بن جاتی ہے۔ تو وہ حضرات اور ان حضرات کی زندگی ویسی تھی۔ اب جب ہم یہ کہیں کہ ان حضرات کی پیروکاری کرو، ان حضرات کی زندگی کو اپنی زندگی میں لاؤ، تو کوئی شخص اگر یہ تنقید کرے، اشکال پیدا کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ابو صالح، وہ تو عبد القادر جیلانی کے باپ تھے، وہ تو عبداللہ صومعی تھے، ان کے نانا تھے۔ ان حضرات کی زندگی کو کیسے لایا جا سکتا ہے؟ کیسے ان حضرات کی پیروی کر سکتے ہیں؟ اتنی سکت ہمارے اندر نہیں ہے، اتنی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے۔ میرے دوستو، میں یہ کہوں گا کہ اگر تم ابو صالح نہیں بن سکتے، محی الدین عبد القادر جیلانی نہیں بن سکتے، معین الدین چشتی نہیں بن سکتے، جنید بغدادی نہیں بن سکتے، عثمان حارثی نہیں بن سکتے، غیاث الدین نہیں بن سکتے، حضرت علاء الدین نہیں بن سکتے، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نہیں بن سکتے، جملہ جتنے بھی اولیاء کرام اور بزرگان دین اس دنیا میں اس دار فانی میں آئے، اگر تم وہ نہیں بن سکتے، لیکن ان کے خادم تو بن سکتے ہو، ان کے پیروکار تو بن سکتے ہو، ان کے جیسا عمل تو اپنی زندگی میں لا سکتے ہو۔ کوشش یہ انسان کو فلاح تک پہنچاتا ہے، کوشش یہ انسان کو کامیاب ترین انسان بناتا ہے، کوشش یہ انسان کو مستحق جنت بناتا ہے، کوشش یہ انسان کے اندر رمق پیدا کرتا ہے، کوشش یہ انسان کے اندر چمک پیدا کرتا ہے۔ سعی ایک ایسا عمل ہے جس سے نیکوکاری کی توفیق پیدا ہوتی ہے، اور سعی ہی ایک ایسا عمل ہے جس سے انسان صالح بنتا ہے، جس سے انسان باشخصیت بنتا ہے، اور جس کے ذریعے سے انسان معزز بنتا ہے۔ تو میرے دوستو، جب ہم کوشش کریں گے تو نیکی کی توفیق ملے گی، جب ہم کوشش کریں گے تو میرے دوستو صلاۃ کی پابندی کی توفیق حاصل ہوگی، جب ہم کوشش کریں گے تو اوراد و وظائف کی توفیق حاصل ہوں گے، جب ہم کوشش کریں گے تو عبادات و ریاضات کے اندر انہماک پیدا ہوگا، اس کے اندر چاشنی پیدا ہوگی، اس کے اندر حلاوتیں پیدا ہوں گی۔ اگر ہم کوشش ہی نہیں کریں گے تو کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ کیا ہم نے کوشش کیا کہ ابو صالح موسیٰ جنگی دوستی کی پیروی کی جائے؟ میرے دوستو، سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ دریا کے کنارے عبادت الہیہ میں مشغول تھے، اللہ کو یاد فرما رہے تھے۔ اسی اثنا میں دریا کے اندر ایک سیب بہتا ہوا آ رہا تھا۔ تواریخ کے اندر، روایتوں میں، کتابوں کے اندر تحریر ہے کہ سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 3 دن سے بھوکے پیاسے تھے، اور جب اس سیب پر آپ کی نظر پڑی تو بھوک کی شدت کا ستایا ہوا تھا۔ اسی وقت اٹھے اور دریا سے اس سیب کو اٹھایا اور آپ نے نوش فرما لیا۔ پھر دل سے آواز آئی، اے ابو صالح، تم نے جو سیب کھایا ہے کیا سیب کے مالک سے اجازت لی؟ نہیں لی ہے۔ خدا نخواستہ کل قیامت کے دن، یعنی جس دن کے میزان عدل قائم ہوگا اور بعض عرصے کیے جائیں گے، اور سیب کا مالک اٹھ کھڑا ہوا اور مطالبہ کر بیٹھے اور تم سے بعض عرصے کر لے کہ تم نے ایک میرا سیب کھایا تھا جو کہ بغیر اجازت کھایا تھا، اس وقت تم کیا جواب؟ حالانکہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کے بہتا ہوا سیب آزاد کہلاتا ہے، اس کے کھانے پر کوئی مواخذہ نہیں ہوتا، اس کے کھانے پر کوئی مطالبہ نہیں ہوگا، لیکن یہ تقویٰ کا اعلیٰ معیار تھا، اعلیٰ شعار تھا اور اعلیٰ درجہ تھا کہ سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ جسم کے اندر لرزہ پیدا ہوا، اور جب یہ آواز آئی دل کے اندر سے تو آپ کو کھڑے ہوئے مصلی ہاتھ میں لیا اور پانی کے بہاؤ کے سمت کے مخالف چل پڑے۔ کافی سفر کے بعد
لبے دریا میں آپ کو ایک درخت نظر آیا سیب کا، جس کی جھکاؤ دریا کی طرف تھا۔ آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ جس سیب کو ہم نے کھایا ہے وہ اسی جھاڑ کا، اسی درخت کا ہے، وہ بہت بڑا باغیچہ تھا۔ سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ نے لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ باغ کن کا ہے؟ تو لوگوں نے بتلایا کہ رئیس جیلان عبداللہ صومعی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور حضرت عبداللہ صومعی رحمت اللہ تعالی علیہ کی شخصیت بھی بہت اونچی شخصیت، آپ کے خیالات بھی بہت اونچے، آپ کے درجے بھی بہت اونچے۔ حضرت عبداللہ صومعی رحمت اللہ تعالی علیہ رئیس جیلان ہونے کے ساتھ ساتھ سلوک منازل بھی طے فرما رہے تھے۔ آپ بھی اللہ کے بہت بڑے ولی کامل تھے، آپ کی شخصیتیں بھی بہت اعلیٰ درجے کی تھی۔ سید حضرت عبداللہ صومعی رحمت اللہ تعالی علیہ کی شخصیت اور آپ کے سلوک منازل، آپ کی ولایت و کفایت اور آپ کی طریقت حقیقت و شریعت و طریقت کے بارے میں پورے رئیس جیلان یعنی پورے جیلان میں دھوم مچی۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت عبداللہ صومعی کے گھر کا پتہ حاصل کیا اور آپ کی خدمت میں حاضر اور پوری روداد آپ نے سنایا کہ ایک بہتا ہوا سیب دریا کے کنارے میں بیٹھا عبادت کر رہا تھا۔ اسی اثنا ایک سیب آیا، شدت بھوک نے ستایا اور ہم نے اس سیب کو کھا لیا، اس لیے میں معافی کا طلبگار ہوں، آپ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عبداللہ صومعی نے آپ کو پیر سے لے کر سر تک، سر سے لے کر پیر تک دیکھا اور پھر سوچا کہ کوئی چونکہ آپ بہت بڑے فراست کے مالک تھے اور صاحب کشف ولی بھی تھے۔ دیکھنے کے بعد آپ نے سوچا یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہو سکتا ہے جو ایک آزاد سیب کی معافی کے لیے اتنی دور سے کوسوں دور سے سفر کر کے معافی مانگنے کے لیے مجھ سے آیا ہے، یہ کوئی معمولی نوجوان نہیں ہو سکتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ صومعی نے کہا اے نوجوان، تم کو سیب تو میں معاف کر دوں گا، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کہ جس سیب کو تم نے کھایا ہے، جس باغ کا سیب تم نے کھایا ہے، اس باغ کی رکھوالی 10 سال تک۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ نے رئیس جیلان حضرت عبداللہ صومعی کی اس شرط کو منظور فرمایا۔ المختصر 10 سال تک آپ نے اس باغ کی رکھوالی کی۔ جب جو میعاد حضرت عبداللہ صومعی نے متعین کیا تھا، مقرر فرمایا تھا، جب وہ مکمل ہوا تو حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ جو میعاد آپ نے مقرر فرمائی تھی ہم نے اس کو پورا کر دیا۔ حضرت عبداللہ صومعی نے فرمایا کہ ابھی 2 سال اور پھر میں سیب کو معاف کرنے کے بارے میں سوچوں گا۔ حضرت ابو صالح نے پھر 2 سال مکمل کی۔ جب 2 سال مکمل ہو گئے تو رئیس جیلان حضرت عبداللہ صومعی نے آپ کو اپنی خدمت میں بلایا اور بلا کر کہا اے نوجوان، ہم نے تو سیب معاف کرنے کے بارے میں سوچ لیا ہے، لیکن اور ایک آخری کام بچا ہوا ہے، باقی ہے۔ اگر تم اس کو منظور کرو تو میں تمہیں سیب معاف کر دوں گا۔ ایک سیب کھایا تھا، 12 سال تک آپ نے باغ کی رکھوالی، ابھی تک معاف نہیں کیا۔ اب آخری شرط بچا ہوا ہے کہ اگر تم اس شرط کو بھی منظور کرو تو پھر میں تمہیں سیب معاف کر دوں گا۔ حضرت ابو صالح نے فرمایا کہ آپ شرط بیان فرمائیں۔ حضرت عبداللہ صومعی نے فرمایا میری ایک اکلوتی بیٹی ہے، اگر تم ان سے نکاح کر لو، لیکن
لیکن پہلے شرائط سنو، خامیاں سنو کہ میری بیٹی کے اندر خامیاں کیا کیا ہے۔ میری بیٹی آنکھ سے اندھی ہے، کان سے بہری ہے، ہاتھ سے لنجی ہے اور پیر سے لنگڑی ہے۔ اگر تم ان سے نکاح کر لو، اپنا عقد میں قبول کر لو تو میں سے تمہیں معاف کر دوں گا۔ آخرت کا خوف دیکھیے، خشیت دیکھیے دل کے اندر، کس قدر خشیت ہے دل کے اندر، کتنا ڈر ہے اللہ کہ وہاں بھی عزتی نہ ہو، وہاں تضحیق نہ ہو، وہاں توہین نہ ہو۔ اللہ کی عدالت میں توہین نہ ہو۔ دنیا میں چاہے جو بھی ہو کر گزریں گے، جو بھی مصیبت آئے، جو بھی صعوبتیں آئے، جو بھی دقتیں آئے، یہی پہ برداشت کر لیں گے، لیکن آخرت میں رب کریم کے سامنے اہانت توہین نہ ہو، بے عزتی نہ ہو، میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو، یہ خیال، یہ خشیت دل کے اندر۔ تو میرے دوستو، سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ، رئیس جیلان حضرت عبداللہ صومعی رحمت اللہ تعالی علیہ کی شرط کو منظور فرما دیا۔ آپ کا نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد شب زفاف، یعنی جس کو آپ سہاگ رات کہتے ہیں، پہلی رات جب بیوی کا سامنا کیا، جب دیکھا آپ نے کہ ایک نہایت ہی حسین و جمیل، خوبصورت حسن و جمال کا پیکر سامنے، اور ان کے آنکھ بھی اچھے ہیں چمکدار، اور ان کے کان بھی اچھے ہیں، ہاتھ بھی اچھے ہیں، نہ تو وہ ہاتھ سے لنجی ہے، نہ آنکھ سے اندھی ہے، اور نہ ہی پیر سے لنگڑی ہے۔ دیکھنے کے بعد آپ نے یہ سوچا کہ جو شرائط میرے سامنے بیان کیے گئے تھے ان میں سے کوئی چیز ان کے اندر نہیں موجود ہے، غالباً یہ کوئی اور عورت تو نہیں ہے، میں کسی فتنے میں تو مبتلا نہیں ہو گیا یا ہو رہا ہوں۔ یہ سوچنے کے بعد فوراً اپنے حجرے سے، اپنے روم سے نکل گئے۔ صبح صادق کے وقت نماز فجر کے بعد حضرت عبداللہ صومعی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عبداللہ صومعی چونکہ فراست باطنی سے جان چکے تھے، آپ کے علم میں یہ آ چکا تھا کہ یہ نوجوان دھوکہ کھا گیا، تو آپ ان کو دیکھنے کے بعد مسکرائے اور کہا، اے نوجوان، آؤ میرے قریب آؤ، میں تمہیں بتلاتا ہوں جو خامیاں ہم نے بیان کیا تمہارے سامنے، اس کے اندر کذب نہیں ہے، اس کے اندر باطنی ہے، جو تمہیں بتلانا ہے ہمیں۔ تو حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت عبداللہ صومعی کے قریب ہو گئے، اور پھر حضرت عبداللہ صومعی نے فرمایا، اے نوجوان، میری بیٹی آنکھ سے اندھی اس اعتبار سے ہے کہ کبھی انہوں نے اپنی نگاہوں سے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، اور کسی ناجائز اور ناشائستہ چیزوں کو اپنی نظروں سے نہیں دیکھا۔ شریعت نے جن چیزوں کو دیکھنے سے منع کیا ہو، ایسی چیزوں کو انہوں نے اپنی نظروں سے، اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھا، اس اعتبار سے وہ آنکھ سے اندھی، اور کبھی اور کان سے بہری اس اعتبار سے ہے کہ کبھی انہوں نے کوئی ایسی آواز، میوزک یا غلط چیزوں کو اپنی کانوں سے نہیں سنا جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہو یا شریعت نے غلط بتلایا ہو، اور ایسی چیزیں جن کو قرآن اور حدیث نے غلط کہا ہو، سننے سے منع کیا ہو، اور ایسی چیزوں کو انہوں نے سنی ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اس اعتبار سے وہ کان سے بہری ہے، اور
ہاتھ سے لنجی اس اعتبار سے کہ شریعت نے جن چیزوں کو چھونے سے منع کیا، پکڑنے سے منع کیا، ایسے کسی چیزوں کو بھی انہوں نے ٹچ نہیں کیا، ہاتھ نہیں لگایا، چھوا نہیں، تو اس اعتبار سے وہ ہاتھ سے لنجی۔ اور کبھی کوئی ایسے مقام پر اپنے قدم کو نہیں رکھا، پیر کو نہیں رکھا جس جگہ کے شریعت نے پیر رکھنے سے، قدم رکھنے سے منع کیا، ایسے مقامات میں، ایسی جگہوں پہ اپنے پیروں کو نہیں لے گئی اور ایسی جگہوں پہ اپنے پیر نہیں رکھے انہوں نے، اس اعتبار سے وہ پیر سے لنگڑی۔ تو میرے دوستو یہ کون ہے؟ حضرت ام الخیر خاتمہ حضور الشیخ محی الدین عبد القادر جیلانی کی والدہ محترمہ کی صفات کو بیان کر رہا ہوں۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ کی زوجہ محترمہ کے حالات زندگی اس وقت کے جب کہ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی بیان کر رہا ہوں۔ نام کیا ہے؟ ام الخیر فاطمہ، اور جو نام ہے اور اسی نام پر عمل بھی، حضور تاجدار مدینہ، سرکار مدینہ، احمد مجتبی، احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی پیاری لخت جگر بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نام پر ان کے والد نے نام رکھا، اور عمل بھی خدا کی قسم انہی کی زندگی۔ جب ماں کے اندر ایسے صفات، جب ماں شریعت کے اس قدر پابند ہوں، جب ماں قرآن پر اس طرح چلنے والی ہوں، جب ماں احادیث پر اس طرح چلنے والی ہوں، جب ماں کی زندگی کے اندر ام الخیر فاطمہ کے اندر فاطمہ الزہرا کی زندگی ہو، تو ایسے ماں کے شکم سے عبد القادر جیلانی پیدا ہوتا۔ ماں سینما دیکھے، گناہوں کا شکار بنائے اپنی آنکھوں کو، ماں میوزک سنے، ماں چغل خوری کی باتیں سنے، ماں کے کانوں میں وہ آوازیں آئے جن آوازوں کو سننے سے قرآن نے منع کیا ہو، جن آوازوں کو سننے کے لیے علم حدیث نے منع کیا ہو، جن آوازوں کو سننے کے لیے شریعت نے منع کیا ہو۔ جب ماں ایسی آوازوں کو سنے تو میرے دوستو ایسے ماؤں کی پیٹ سے سینما دیکھنے والا ہی پیدا ہوتا ہے، ایسی ماؤں کے شکم سے میوزک سننے والے لوگ پیدا ہوں گے، ایسی ماؤں کے پیٹ سے وہ لوگ پیدا ہوں گے جو گناہوں کے دلدل میں پھنس جائے، اور ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو جن کو مسجدوں کا راستہ تو یاد نہیں رہے گا، لیکن سینما کا راستہ اور قلب کا راستہ، ڈانس گھروں کا راستہ ان کو ضرور معلوم ہوگا۔ میرے دوستو ماں ہو تو ماں عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ کے ماں کے جیسا ماں ہو۔ میرے دوستو وہ ماں جن کی زندگی پر زندگی قربان ہو جائے، جن کے ہاتھوں نے کبھی کسی غلط چیزوں کو نہیں پکڑا اور غلط چیزوں کو ٹچ نہیں کیا، تو میرے دوستو اور پیروں سے کوئی ایسی جگہ پہ قدم نہیں رکھا، پیر نہیں رکھا جس جگہ کے شریعت نے جانے سے منع کیا تھا، قرآن نے جانے سے منع کیا، حدیث نے جانے سے منع کیا، تو میرے دوستو اور اس جگہ انہوں نے قدم نہیں رکھا ہو، تو ایسی ماں کے پیٹ سے حضرت سید عبد القادر جیلانی پیدا ہوتے ہیں، حضرت جنید بغدادی پیدا ہوتے ہیں، حضرت عثمان ہارونی پیدا ہوتے ہیں، ایسی ماں کے پیٹ سے معین الدین چشتی، غیاث الدین، اور ایسی ماں کے پیٹ سے بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت الشیخ شہاب الدین شہر وردی، ایسی ماں کے پیٹ سے علاء الدین صابر کلیری جنم لیتا ہے اور اس دھرتی پر قدم رکھتا ہے کہ پوری دنیا ان کو سلام کرتی ہے، اور منبر و محراب میں ان کے حالات زندگی بیان کیے جاتے ہیں۔ اب آپ غور کیجیے، ہم غور کریں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔
میری بہنیں کیا کر رہی ہے، میری مائیں کیا کر رہی ہے، میری عورتیں کیا کر رہی ہے، میری بیویوں کا عمل کیا ہے۔ آج ہم نے ٹی وی اور سینما لگا دیا گھر کے اندر، تو میرے دوستو ذرا غور کرو، کیا جواب دو گے؟ ایسے اعمال کرنے کے بعد بھی کہتے ہو کہ عبد القادر جیلانی سے محبت کرتا ہوں، ایسے اعمال اور ایسے کردار رکھنے کے باوجود کہتے ہو کہ ابو صالح سے محبت کرتا ہوں، پھر کہتے ہو ام الخیر فاطمہ سے محبت کرتا ہوں، ان کی عظمت دل میں باقی ہے۔ کیا تم ہی بتلاؤ جھوٹ کہتے ہو یا سچ کہتے ہو؟ اگر تم واقعی محبت کرتے تو پھر اپنی ماں اور بہنوں کو بھی سدھارتے، کنٹرول میں لاتے۔ میرے دوستو آج نہایت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، لوگ ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے۔ حضرت بشر حافی رحمہ اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، ان کا ایک واقعہ تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت بشر حافی کو ایک بار ایک شخص نے دیکھا کہ آپ قبرستان میں ہیں، ایک ٹہنی آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ قبروں کو کھودتے ہیں اور لاشوں کی سروں کو نکالتے ہیں اور ایک کان میں ٹہنی ڈالتے، اور وہ ٹہنی ڈالنے کے بعد اگر دوسرے کان کی طرف سے نکل جاتا ہے تو آپ اس سر کو قبر سے باہر پھینک دیتے، اور اسی طرح ایک بعد دیگرے کرتے جا رہے تھے۔ اس سروں کو آپ با ادب سے دفن کرتے تھے اور اس سروں کو باہر پھینکتے جاتے تھے۔ جب آپ سے پوچھا گیا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، حضرت بشر حافی نے جواب دیا کہ وہ سر جس کے کان پر میں ٹہنی ڈالتا ہوں اور وہ دوسرے طرف سے نکل جاتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو دین، شریعت، قرآن، حدیث کی بات سنتے تھے لیکن ایک کان سے سنتے تھے، دوسرے کان کی طرف سے نکال دیتے۔ اس لیے یہ سر ایسے اسی کا کہ اسے پھینک دیا جائے، اور وہ سر جس کے کان میں میں ٹہنی کو ڈالتا ہوں تو سر کے بیچ میں آ کر اٹک جاتا ہے، تو یہ سر احترام کے قابل، یہ معزز سر ہے، قابل احترام سر ہے۔ یہ جب دین اور شریعت، حکمت، عبرت کی کوئی بات سنتا تھا تو یہ اپنے بھیجے میں رکھتا تھا اور اس کو پھر اپنے دل پہ اتارتا تھا، اس لیے اس کے ساتھ احترام کا برتاؤ کرتا ہوں۔ تو میرے دوستو جب بھی آپ کسی ولی، کسی بزرگ دینی کوئی واقعات کو سنیں تو عمل کے ارادے سے، میں بھی محنت کرتا ہوں، ہم نے بھی پڑھا ہے، محنت کیا، ہزاروں بار مطالعہ کرنے کے بعد واقعات کو آپ کے سامنے لاتا ہوں۔ جب کوئی اس میں شک و اشتباہ کی گنجائش نہیں ہوتی، جب آپ کے سامنے اس واقعے کو لاتا ہوں اس لیے کہ عمل کے ارادے، لیکن آپ ایک کان سے سنیں گے دوسرے کان سے نکال دیں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے تو بے فائدہ ہو جائے گا۔ تو میرے دوست ام الخیر فاطمہ یہ نہایت نیکوکار عورت تھی۔ جب عورت اتنی پاک باز ہستی تھی تو ان کے شکم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبد القادر جیلانی کو پیدا کیا۔ معززین کرام، وقت ہو چکا ہے، میں بس اتنا کہوں گا ان کی والدہ حضرت ام الخیر فاطمہ کی زندگی ہماری عورتوں کے لیے سراپا ہدایت کا ذریعہ بنے۔ جو آپ نے یہاں سنا ہے، ایک بار نہیں، بار بار اپنی بہنوں کو سنائیں، بار بار اپنی ماں کو سنائیں، اس لیے کہ یہ ذمہ داری مردوں پر عائد ہوتی ہے۔ اگر آپ ان کو سدھارنے کی راستے پر لانے کی کوشش نہیں کریں گے تو اس کا مواخذہ ہوگا اللہ کی عدالت، پوچھ ہوگی اللہ کی عدالت۔ تو میرے دوست، جو بھی آپ دینی بات کسی مجمع میں، عورتیں تو نہیں آ سکتی ہیں، سنتے ہیں جو بھی واقعہ آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی عورتوں کو سنائیں اور ان کو کوشش کریں اور ان کو صوم و صلاۃ کا پابند بنائیں۔ جب ام الخیر فاطمہ ایسی تھی، جب حضرت عبد القادر
القادر پیدا ہوئے جب ننھے معصوم تھے، ایک مکتب میں لے جا کر ان کا داخلہ کرایا۔ جب استاد نے ان سے کہا پڑھو بیٹے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضرت عبد القادر جیلانی نے پڑھا اور اس کے بعد آپ نے الف با تا نہیں پڑھا بلکہ سورہ فاتحہ سے شروع کیا اور زبانی پڑھتے چلے جا رہے تھے، حفظ پڑھتے چلے جا رہے تھے۔ جب استاد نے پوچھا کہ تم نے اس سے پہلے بھی کہیں پڑھا ہے تو آپ نے فرمایا نہیں، آج ہماری تعلیم کی ابتدا ہے۔ کہا پھر یہ معجزہ کیسے ہوا، یہ کرامت کیسے ہوا؟ جب آپ سے پوچھا گیا اور آپ کے گھر والوں سے معلوم کیا گیا تو معلوم ہوا کہ ام الخیر فاطمہ پوری رات قرآن کی تلاوت کرتی تھی اور 18 پارے کے حافظہ تھی، وہ حفظ کیا ہوا تھا اور روزانہ اس 18 پارے کو آپ 18 پارے کی آپ تلاوت فرمایا کرتی تھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کی عبادت کے طوفان میں بچے کو پیٹ میں حافظ قرآن بنا دیا۔ 18 پارے آپ کو ماں کے پیٹ میں یاد ہو گئے تھے۔ میرے دوستو، جب ماں کی زندگی کے اندر عبادت کا جذبہ اور غلبہ ہوتا ہے تو بچوں پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ جب ماں سنیما دیکھے گی بچے کے اندر بھی وہی شوق پیدا ہوگا، جب ماں ٹی وی دیکھے گی بچے کے اندر بھی وہی شوق پیدا ہوگا، ماں گانا سنے گی، میوزک پسند کرے گی تو بچے کے اندر بھی وہی شوق پیدا ہوگا۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہو جب سے ہی عورت کو اہتمام کرنا چاہیے، عبادت الہیہ کا قرآن و حدیث پر عمل ہونا چاہیے تاکہ وہ پیٹ میں جو مہمان ہے جب وہ دھرتی پر قدم رکھے پاک ہستی بن کر کے آئے اور دنیا کے لیے راہ ہدایت کا ایک ذریعہ بنے۔ تو میرے دوست ماں کو ایسے بنائیں گے بہنوں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا ہے کہ کریم ہم سبوں کو ان کہیں ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا کرے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا عاشق بنائے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر من مٹنے والے جتنے بھی اولیاء کاملین ہیں، بزرگان دین ہیں، ان تمام حضرات کی محبتوں سے اور عظمتوں سے ہم سبوں کے قلب و جگر کو معجزن کرے۔ سنت